شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم طیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس بقا ہوتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آواز تھوڑی سیٹ کر دیں، کافی کھچاؤ آ رہا ہے آواز میں۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ سب سے بڑی ریولیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کی سنتوں کے خلاف قدم اٹھائیں۔
یہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے جو اہل بیت نے اور انبیاء نے انجام دیا۔ سنت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز کسی معاشرے کا کلچر بن جائے اور اچانک سے ایک ایسا بندہ آئے جو اس کلچر کی مخالفت کرے، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی بری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، شاید اولاد بھی گنوانا پڑے۔ تو انبیاء نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ معاشرے کی غلط سنتوں کو آ کر ختم کیا۔ مثلاً عرب کا کلچر تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اس کلچر جو آ کے رسول نے ختم کیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے سنتوں کے خلاف چلنا، جو عرب کو بہت برا لگتا تھا۔ تب تک آپ کو جناب سیدہ کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ عربوں کی سنتوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں پاکستان میں، کراچی میں یا کسی اور سٹی میں بیٹھ کر میرے ذہن میں خاکہ اپنے معاشرے کا ہے اور میں سوچ اس معاشرے کے بارے میں رہا ہوں، تو یقیناً مجھے رزلٹ صحیح نہیں ملیں گے۔ آج کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ تو کرامت سیدہ زینب ہے کہ بی بی نے واقع کربلا کو اتنا پھیلایا کہ آج کا دشمن چاہے بھی تو کربلا سے انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہی نظریہ اور عقیدہ جو سیدہ کے لیے ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے، نبی کی بیٹی ہے، اس کے گھر پہ آگ لگ جائے، مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی تھی، اس زمانے کے مسلمان یہ کیسے ہونے دیتے، یہ آپ لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ تو یہی جملات امام حسین کے لیے کیوں نہیں ادا کیے جاتے؟ مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی تھی؟ نبی کا نواسہ ہے، بطول کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، خود کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنت ہے، خود کہتے ہیں کہ یہ اہل قصہ ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں تک و تنہا مارا جائے؟ چلو جنگ تھی تو مردانہ جنگ ہے، جنگ میں قتل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے مسلم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں لایا؟ تو جب تک اس معاشرے کو نہ پڑھا جائے تب تک انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ عرب اگر ایسا کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عربوں میں تھا، وہ عربوں کی سنتوں کا مسئلہ تھا کہ رسول نے جن سنتوں کو آ کر توڑا۔ جاتے جاتے رسول جا رہے ہیں، لیکن اپنے لشکر کا جس کو سپہ سالار بنایا، جو جیش اسامہ کے نام سے مشہور ہے، جو جناب زید کے بیٹے ہیں، ان کو بنایا۔ سب سے بڑی مخالفت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں لیکن آپ نے جوان کو بنا دیا۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم نے اس کے باپ کی بھی مخالفت کی تھی، تم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہو۔ تو تا دم آخر رسول یہی چاہ رہے تھے کہ عربوں کی سنتوں کو توڑا جائے، یہ بہت مشکل کام تھا۔ یعنی ان کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے اعلان نبوت بھی ہوتا ہے تو 40 سال کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ 20 سال میں اعلان نبوت ہوتا کوئی نبی نہ مانتا، 30 سال میں اعلان نبوت ہوتا کوئی نبی نہ مانتا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، کیونکہ جب عمر رسیدہ بندہ ہو جاتا تھا تب جا کے عرب اسے سردار بناتے تھے۔ یہی آپ خلافتوں کا سلسلہ دیکھیں گے کہ خلیفہ وہی بن رہا ہے جس کی ایج زیادہ ہے، اور جب جناب تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس سے جب جناب عمر نے کہا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ لوگوں نے علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، تو ابن عباس نے یہی جواب دیا کیونکہ علی کی عمر کم تھی، اگر علی کی عمر زیادہ ہوتی شاید یہ عرب علی پہ کیا ہو جاتے، متفق ہو جاتے، اور جب خود مولا علی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو چوتھی خلافت حضرت علی کو پھر دینے کے لیے عرب تیار ہو جاتے ہیں۔ سنتوں کا اتنا اثر تھا۔ دوسری چیز، عرب میں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اختلافی مسائل ہیں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ عورتوں کا مقام کیا تھا۔ عورت کو مارنا، اس کے منہ پہ تماچا مارنا، اور شوہر اتنا مارتے تھے ان کے بچے گر جاتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو آج کا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کسی نے کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھا دیا، لیکن اس زمانے میں یہ عیب نہیں تھا، ذرا ذرا بات پہ خواتین کو مارا جاتا تھا۔ تو ان سنتوں کو توڑنے کا جو کام کیا وہ یا رسولوں نے کیا
یا انبیاء نے کیا یا انبیاء کے بعد اماموں نے انجام دیا. اور سر فہرست اگر کوئی کھڑی ہے اس بی بی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ زینب پہ بلند سے بلند ترین سلوات. جسے آپ کلچرل کلیش بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا پاکستانی معاشرہ ایرانی معاشرے میں کتنے کلیشز ہیں یا عراقی اور پاکستانی معاشرے میں کتنے کلیشز ہیں. تبھی خدا نے انسان کو زندگی کرنے کے لیے شریعت کا راستہ دیا کہ تیرا کلچر بھی اسلام ہے، تیری شریعت بھی اسلام ہے، تیرا راستہ بھی اسلام ہے. اور اس اسلام پہ چلانے کے لیے اگر کوئی رول ماڈل میں نے بنایا ہے تو اولنا محمد ہے، اوسطنا محمد ہے، آخرنا محمد ہے، بل کلنا محمد ہے. تجھے ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تبھی اسلام نے انسان کے لیے جس چیز کو معیار بنایا اس چیز کا نام تھا عقل. جس نے عقل کو استعمال کیا وہ انسان اسلام کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جس نے عقل کو استعمال نہیں کیا تو یہ تاریخ میں جتنی جنگیں بھی دیکھتے ہیں یہ جنگ عقل کی ہے اور جہل کی ہے. اور عقل کل یا رسول ہیں یا آل رسول ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ جہالت مکمل ہے. کیا ایک حدیث کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں کہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. تمام اہل سنت مانتے اس حدیث کو، لیکن ذرا مسلمان سوچے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، یہاں تک تو ہر بندے کو سمجھ آتا، آپ بولیں فلاں صاحب حق کے ساتھ ہیں اور حق کے ان کے ساتھ ہے، لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. آپ سب صاحب عقل ہیں. کسی مفتی کسی مولوی سے پوچھئے قبلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اگلا جملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. تو کیا گویا رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق اور علی دو الگ الگ حقیقتیں ہیں؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ حق کہیں اور چلا جائے اور علی کہیں اور چلے جائیں؟ بھائی جب تک سوچو گے نہیں تب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب ہیں موروثی مسلمان. مجھے شیعت عرصے میں ملی اور فلاں کو سنیت عرص میں ملی. ہم نے نہ سنی عقل مندی سے بنے نہ ہم شیعہ عقل مندی سے بنے. شیعہ کے گھر میں تو شیعہ، سنی کے گھر میں تو سنی، وہابی کے گھر میں تو وہابی، کرسچن کے گھر میں تو کرسچن. کوئی عقلانیت تو ہے ہی نہیں. تو جس طرح باپ سے ارث میں کئی چیزیں ملتی ہیں اسی طرح مذہب بھی ہمیں کیا ملا؟ ورثے میں ملا. کمال تو یہ ہے کہ مذہب اور اصول کو اپنے عقل کے ذریعے سے سوچو، اپنے عقل کے پیمانے پہ پرکھو کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے. اکثر لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا برادری سے کٹ جائیں گے، دوستوں سے کٹ جائیں گے. اگر میں شریعت کی اس شک پہ عمل کرتا ہوں تو خاندان والے کیا بولیں گے، بھائی والے کیا بولیں گے. ایک مومن تھے ہمارے فیصل آباد کے، کہنے لگے مولانا جب سے میں نے سنا کہ ایسی شادیاں جس میں حرام ہے، گانا بجانا ہے، وہاں پہ جانا حرام ہے، جب میں نے جانا چھوڑ دیا تو میرے اپنے بھتیجے میرے اپنے بھانجے مجھے گالیاں دینے لگے. یہ تو ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہے، یہ تو ہماری شادیوں میں نہیں آتا، یہ تو ہماری محفلوں میں نہیں بیٹھتا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو خوش کرے یا خالق کے بندے کو خوش کرے. یہ ہے سنتوں کے خلاف چلنا. تو اب جملہ سمجھو کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. فرمایا یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. ذرا عام کر کے سمجھاؤں. بھئی مثال کے طور پہ میں نے محترم قائد اعظم کی مثال دی تھی کہ عوام قائد اعظم کو قائد برحق سمجھتی تھی. اب ظاہر ہے ان کے رائٹ میں لیفٹ میں کچھ لوگ ہوں گے، تو ظاہر ہے جو قائد کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے. اب تصور کیجئے، اپنی ہسٹری کو پڑھیے نا، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے. اب ظاہر ہے پیچھے لوگ رہ گئے، کوئی رائٹ میں کوئی لیفٹ میں.
اب جب ان میں اختلاف ہوا تو عوام کی عقیدت تو سب سے وہی ہے جو قائد اعظم کے ساتھ ہے. غور سے سنیے گا. مثلا میں ہوں، میرے 2-3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، آپ میری وجہ سے میرے بیٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اب میں دنیا سے چلا جاتا ہوں. اب آپ کے دل میں تو عقیدت وہی ہے نا میرے بیٹوں کے لیے، لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے، ایک مشرق کی طرف جائے ایک مغرب کی طرف جائے، تو عوام کیا کرے؟ قصور مسلمان کا تو نہیں ہے. اس کو بچپن سے یہ بتایا گیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ہر مومن، ہر مسلم جو رسول کو مانتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اصحاب رسول کی کیا ہے؟ محبت ہے. کوئی کاتب وحی ہے، بقول کوئی داماد ہے، کوئی جنگوں میں مدد کرنے والا ہے، کوئی سب سے پہلے رسول کے ساتھ آ کے ملنے والا ہے، ہر جنگ میں ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، جنگوں میں بھی ساتھ ہیں، میدانوں میں بھی ساتھ، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں. اب اچانک رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے. اب ظاہر ہے عوام تو یہی ہے، سب کا احترام کرتی ہے، سارے اصحاب رسول ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصحاب کی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک صفین میں جا رہا ہے، دوسرا صحابی جمل میں جا رہا ہے. تو خواص کو تو پتہ ہے، مثلا اگر میں اہل علم ہوں، مطالعہ قرآن ہے، حدیث ہے، تو وہ بندہ تو چلو وہاں پہ فیصلہ کر لے گا. اس نے اجتہاد کیا، مثلا حق علی کے ساتھ تھا، دوسرے نے اجتہاد کیا کہ مثلا حق امیر شام کے ساتھ تھا، وہ تو بنے خواص. لیکن عوام کو کیا پتا؟ عوام جیسا علی کو مانتی ہے ویسا دوسروں کو مانتی ہے. عوام کہتی ہے سارے صحابی ہیں، سارے رسول کے ساتھ تھے. اب عوام کیا کرے کہ ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، دوسرا مغرب کی طرف جا رہا ہے، تو عوام کے سامنے ملٹیپل حق ہیں. عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے، عوام کے لیے یہ بھی حق ہے. یہ ملٹیپل حق بنے تو عوام کرے تو کیا کرے؟ اب نبی نے عوام کے ذہنوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. کر دوں تاکہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں. ایک ہی سیاسی پارٹی ہو، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن جیسے لیڈر منگتا ہے، مثلا جو پیپلز پارٹی کا حال ہوا کہ بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے. مثلا مرتضیٰ بھٹو کہیں جا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کہیں جا رہی ہے. اب جس کی عقیدت ہو مثلا بھٹو سے، وہ تو پریشان ہوگا نا. بھائی دونوں اس کے بیٹے ہیں، دونوں اس کی اولادیں ہیں، میں کس کو فالو کروں؟ مسلمان کا کیا قصور اگر بڑے آپس میں لڑے؟ مسلمان کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ رسول سے عقیدت رکھتا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ صفین میں جائے، عمار کا ساتھ دے یا عمرو عاص کا ساتھ دے، علی کا ساتھ دے یا امیر شام کا ساتھ دے. وہ پریشان ہے کہ یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی. جنگ جمل میں جاتا ہے، مسئلہ اور گھمبیر ہے. ایک طرف داماد رسول ہیں، دوسری طرف امہات المومنین ہیں. مسلمان پریشان کس کا ساتھ دے؟ یہاں پہ ایک فارمولہ دے دیا امت کو کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. جسے تو حق سمجھ رہا ہے اور واقعاً لوگوں نے حق بنایا ہوا ہے، یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. میں حق کو علی کی صورت میں ڈال رہا ہوں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا. جب تک دین میں عقلانیت نہ ہو تب تک بندے کو دین سمجھ میں نہیں آتا. اور آج امت کو الجھایا گیا ہے یہ تفرقہ بازی، یہ مسلمانوں میں اختلافات، یا مشہور جملہ کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. یہ بے انتہا بے وقوفی والا جملہ، بے انتہا بے عقلی والا جملہ.
اسلام میں بحث ہے، استدلال ہے، دلیل ہے۔ قرآن جب شروع کرتا ہے تو دلیل سے شروع کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو خدا اپنے وجود پر بھی اگر بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے کہ مسلمان اگر دو خدا ہوتے تو عالم میں اور کائنات میں کیا ہو جائے؟ فساد ہو جائے۔ دو خدا بھی ہوں تو فساد ہو جاتا ہے، اللہ کے دو نمائندے بھی بنے تو فساد ہو جاتا ہے۔ امت میں فساد کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کسی کو نمائندہ مان رہے ہو اور آدھی امت کسی اور کو نمائندہ مان رہی ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا۔ تبھی فرمایا کہ اے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو حبل اللہ فرمایا، حبل من اللہ و حبل من الناس، ایک حبل جس کا ایک سرا اللہ کی طرف ہے، دوسرا تیرا کس کی طرف ہے؟ عوام کی طرف ہے۔ پوچھا گیا حبل من اللہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نبی کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ حبل من الناس کیا ہے؟ فرمایا وہ امام کا ہاتھ ہے جو تجھے لے کر جاتا ہے۔ بیسک اختلاف یہی ہے۔ اگر عقل پروری کی جائے مسلمانوں میں، اور آپ جو امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی، وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت عقل ہے۔ اور اسی عقل کے ذریعے وہ انسان جو سمندروں میں جانے سے ڈرتا تھا، جو ان کی لہروں سے ڈرتا تھا، آج وہی انسان سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ نعمت عقل ہے۔ آج انسان ہواؤں کو چیرتا ہوا ہوائی جہاز پہ چڑھ رہا ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ نعمت عقل ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی جو آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف سواریوں پہ سوار ہیں، یہ کس کی نعمت ہے؟ نعمت عقل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کاش جتنا انسان نے اپنی عقل کو مادیات میں استعمال کیا، اے کاش اتنا استعمال اپنے دین میں کرتا، اپنی معنویات میں کرتا، تو آج انسان کا مقام وہ ہوتا جس مقام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن انسان نے معنویات میں عقل کو استعمال نہیں کیا، صرف مادیات میں استعمال کیا۔ انسان نے عقل کو حاکم نہیں بنایا بلکہ خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا۔ یہ یاد رکھیے، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا وہ خواہش نفس کا غلام تھا، کیونکہ اہل بیت عقل کل تھے۔ رسول کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یا علی انا و انت، اے علی تم اور میں ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اور عقل وہیں ہوتا ہے جہاں پہ علم ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ تبھی مولا سے کسی نے کہا کہ یا علی، جب پہلی خلافتیں تھیں تو مسلمان فتوحات میں چاہ رہے تھے، اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو مولا کا تاریخی جملہ امام نے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے کہ علی کو تجھ جیسے مشیر ملے اور ان کو علی جیسا مشیر ملا۔ تو جہاں عقل ہو وہاں کامیابی ہوتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ کہہ دے اے حبیب، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر مسلمان اسی ایک آیت میں سوچے کہ میں تجھ سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، آج جو تم اصول اور فروع میں الجھے ہوئے ہو، اگر اس الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اے مسلمان مودت اہل بیت کے دامن کو اپنے ساتھ جوڑ دو۔ اور میں نے کہا کہ مودت سے پہلی سیڑھی ہے محبت کی، اور محبت کو بھی عقل سے اگر مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے کہ محبت اہل بیت سے کرنا یہ ہر انسان کی فطرت کی مجبوری ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ بھائی 5ویں 6ٹھی 4تھی کلاس کے بچے سے پوچھ لو کہ پاس ہونا چاہتے ہو یا فیل، کیا کہے گا؟ پاس ہونا چاہتا ہوں۔ اور سندھ کا تو کلچر ہی کاپی ہے۔ تو میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا پورا سال پڑھتے نہیں ہو اور میٹرک اور انٹر میں کاپی کر کے بھی پاس ہونا چاہتے ہو، پڑھے نہیں ہو تو فیل ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں مولانا، کاپی ہو کر بھی پاس ہونا اچھا لگتا ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ناکامی انسان کو اچھی نہیں لگتی، کامیابی انسان کو اچھی لگتی ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، وہ چاہے شارٹ کٹ پا کر اسے کامیابی ملے، کاپی مار کر کامیابی ملے۔ تبھی کہتے ہیں نا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو، ہر انسان ڈگری کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب وہ جعلی ڈگری بنوائے، چاہے قرآن کی جھوٹی آیتیں اپنے اوپر گھاڑ دے، اس کی غلط تفسیر بنا کے اپنی شان میں بیان کر دے، کیونکہ جعلی ڈگری بنانا انسان کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان عاشق
کمال ہے، جہاں کمال نظر آتا ہے یہ وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اب اسے کمال علم میں نظر آیا یہ عالم بننا چاہے گا، اسے کمال مال میں نظر آیا یہ مالدار بننا چاہے گا، اسے کمال اچھی ایجوکیشن میں نظر آیا یہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے پیچھے چلا جائے گا، اسے کمال کربلا میں نظر آیا یہ پیدل حسین کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ اسی انسان کو کمال اگر رے کی حکومت میں نظر آیا یہ قاتل حسین بن جاتا ہے، اسی انسان کو کمال اگر حسن میں نظر آیا یہ کتامہ کی خاطر علی کا قاتل بن جاتا ہے۔ اب کمال کہاں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فطرت کا تقاضا ہے کہ شیطان فطرت کو نہیں بدلتا، شیطان معیار کو بدل دیتا ہے، شیطان فطرت بشری کو بدل نہیں سکتا۔ کہ میں نے کہا تھا ہر انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان لے لیں، آپ جبل و برہوت میں چلے جائیں، جنگلات میں چلے جائیں جن تک کوئی میڈیا نہیں پہنچا، لیکن ان کے اندر بھی دیکھو گے انہوں نے کسی نہ کسی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو خدا پرستی فطرت بشر میں ہے۔ اب شیطان کا کمال یہ ہے کہ شیطان حقیقی خدا سے ہٹا کر اس کے معیار کو بدل دیتا ہے، کبھی بت پرستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی آتش پرستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی خود پرستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی نفس پرستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی شہرت پرستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی کرسی اور مقام پرستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان اس کی ڈائریکشن کو بدلتا ہے، اور امام کا کام یہ ہے کہ بندے کی ڈائریکشن کو صحیح کرے۔ تبھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جہاں چہرہ گھماؤ گے وہاں پر تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر خدا نے یہ کیوں کہا کہ جب نماز پڑھو تو تمہارا قبلہ اور ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب تک ڈائریکشن ایک نہیں ہوگی تب تک تمہارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اصل ڈائریکشن کا دکھانا ہے، ورنہ کعبے کی دیواروں میں کیا رکھا ہے، اینٹوں اور پتھروں میں کیا رکھا ہے، یہ اصل تمہیں ڈائریکشن دینے کے لیے کہ اے امت رسول اگر وحدانیت اور واحد ہونا چاہتے ہو، اگر برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو تمہارے اندر وحدت ہونی چاہیے، ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ اب اتنا مجمع ہے، اگر یہ مجمع کسی معاشرے میں ریولیشن کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ تب تک میں ریولیشن کو پیدا نہیں کر سکتا جب تک ان سب کی ڈائریکشن ایک نہ ہو۔ مثلا ایک بندے کے اندر ڈائریکشن مال کی محبت ہے، دوسرے کے اندر شہوت کی محبت ہے، تیسرے کے اندر ڈر کی محبت ہے۔ اب مختلف ڈائریکشنز ہیں۔ اب یہاں پہ مولانا نعرہ بلند کریں گے کیا وہ ایک ریولیشن کو لے کر چلنا ہے؟ جب سب کی ڈائریکشن الگ الگ ہوگی تو کبھی بھی اس معاشرے میں ڈائریکشن نہیں آ سکتی۔ کربلا والے کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ 72 کی ڈائریکشن ایک تھی۔ جب ڈائریکشن ایک ہوتی ہے تو کربلا بپا ہو جاتی ہے۔ 313 اصحاب امام زمانہ کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو خدا ایک ڈائریکشن میں لینا چاہتا تھا، تبھی فرمایا اے امت محمد اگر ڈائریکشن چاہتے ہو تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور مودت آل محمد ہے، یہ وہ ڈائریکشن ہے جو تمہیں صحیح سمت میں لے جائے گی۔ اب ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے، لیکن اگر یہ بولا جائے کہ چھوڑ دو مشاجرات صحابہ کو، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کس پہ قربان کرے گا؟ امیر شام بولیں گے یہ قربان کرو۔ اب بندہ کس پہ کیا قربان کرے؟ جب تک ڈائریکشن نہیں، جب تک سمت درست نہیں، اور جب تک سمت درست نہیں تو کیسے قسیم النار والجنت سے جنت کی امید رکھو گے؟ تو انسان صاحب عقل بن، اصل فطرت ہے جس فطرت کو بچانا ہے۔ تو فرمایا تمہاری زندگیوں کے گزارنے کا جو محور ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ پوری زندگی اس محبت کے مدار میں گھومتی رہتی ہے۔ اہل بیت کا کام یہ ہے کہ غلط محبتوں کو نکالیں اور صحیح محبت کو تمہارے دل میں کیا کریں؟ ڈال دیں۔ اب تھوڑا سا ٹیکنیک بتاؤں شیطان کی، جس کو مسلمان سمجھ نہیں پاتا اور اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ جب تک ویپن نہ ہو تب تک آپ دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے معصومین کا فرامین ہے کہ اے مومن علم تیرا اسلحہ ہے۔ جب تک علم تیرے پاس نہیں ہوگا، علم کی ٹارچ، علم کا لالٹین، علم کی روشنی اگر تیرے پاس نہیں تب تک تو گویا اندھا ہے، جو جہاں چاہے گا تجھے لے کر جائے گا۔ اب اگر میں نے یہ ٹارچ کسی مفتی اور ملے کے ہاتھ میں پہنا دی، اب وہ جہاں چاہے گا مجھے لے کر جائے گا۔ تبھی فرمایا کہ اصول میں نہ کسی مفتی کی تقلید کرنی ہے، نہ کسی مولوی کی تقلید کرنی ہے، اصول میں تجھے اپنے عقل کی تقلید کرنی ہے۔ علم کے ذریعے سے اپنے اصولوں کو، اپنے پلرز کو، اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرو۔ اب فروع میں تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ جب اصول سنبھل گئے تو فروع کا مسئلہ بڑا آسان ہے۔ ہمارا ایشو یہی ہے کہ مسلمان نے اپنے اصولوں کو اپنے عقل کی بنیاد پہ مضبوط نہیں کیا۔ تو علم جو ہے اسلحہ ہے مومن کا، جب تک علم نہیں تب تک مومن کا اسلحہ مضبوط نہیں۔ تو فرمایا یہ جو محبت ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو پتا ہے کہ انسان وہی کرتا ہے، اس کا جسم اسی ڈائریکشن پہ چلتا ہے جہاں اس کی کیا ہے؟ محبت ہے۔
مثلا کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ایک جوان ہوتا ہے، نئی نئی جوانی ہوتی ہے، تو نئی نئی جوانی میں جو جذبات جو ہیں ابھرتے ہیں وہ دو جذبات ہیں، ایک غصہ، دوسرا شہوت۔ یہ عروج پہ ہوتا ہے جوانی میں، اسی لیے معصوم فرماتے جس نے اپنے عقل کے ذریعے سے ان دو پاورز کو کنٹرول نہیں کیا، کمال اہل بیت کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کمال اہل بیت ہے۔ کسی جوان نے کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی کے گھر پہ آگ لگ جائے اور علی تلوار نہ اٹھائے؟ میں نے کہا یہی تو کمال علی ہے۔ تلوار اٹھانا کمال علی نہیں ہے، ایک شجاع کا تلوار نہ اٹھانا یہ اس کا کمال ہے۔ بھائی ایک بندے کو غصہ آتا ہی نہیں، اگر وہ صبر کرے تو کیسا کمال۔ مثلا ایک جھوپڑی میں رہنے والے فقیر کو لے کر آؤں، بولوں تو فقیرانہ زندگی گزار، اس کے لیے تو کمال نہیں ہے نا، وہ پہلے سے فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا اور پھر بھی فقیرانہ زندگی۔ لیکن ایک بنگلو میں رہنے والا، لگژری لائف اسٹائل گزارنے والا، جو ایسی روم سے کبھی نکلا نہیں، اسے بولا جائے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں تجھے حج کرنا ہے، اس کے لیے مشکل ہے نا۔ اسے بولا جائے کہ تجھے میدان جنگ میں 20 دن 30 دن دھوپ میں رہنا ہے، لڑنا ہے، اب یہ صبر کرے، اس کے لیے کمال ہے۔ بڑھاپے میں شہوت پہ کنٹرول کرنا کیسا کمال ہے۔ بندہ جوانی میں کنٹرول کرے تو کمال ہے نا، جب چیز اپنے عروج پر ہو تب کمال ہے۔ ایک عورت حجاب کرتی نہیں اور بولے کہ مولانا دو جوانوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا، تو بھائی تو پہلے پہنتی نہیں تھی، تیرے لیے کیسا کمال ہے کہ تم نے اس مصیبت پہ صبر کیا۔ کمال سیدہ یہ ہے کہ جب نابینا بھی گھر میں آتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے، فرمایا بابا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ نامحرم کے قریب زہرا جائے اور میری خوشبو بھی اس کے ناک تک جائے۔ یہ تصور محرم اور نامحرم سیدہ سے ملتا ہے۔ اس بی بی کے لیے مقام صبر ہے کہ اسے بولا جائے کہ امتحان زہرا یہ ہے کہ تو دربار میں جائے۔ ہاں، یا عالم انقطاع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ کمال ابراہیم یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو اور اتنے سالوں کے بعد جب چھوڑ کے گئے تھے اور واپس آئے، اسی رات خواب دیکھیں کہ ابراہیم اس بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ابراہیم اب گلا کاٹے، اتنے سالوں کے بعد اولاد ملے، اللہ بولے ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے آ جہاں پہ گندم کا دانہ اگتا نہیں، پانی نہیں، پیاس ہے، صحرا ہے، ابراہیم وہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے۔ اور معصوم فرماتے جب چھوڑ کے جا رہے تھے، ہاجرہ انتظار میں تھی کہ ابراہیم اب پلٹ کے دیکھے گا، اب پلٹ کے دیکھے گا، لیکن یہ ابراہیم ہے، اس کی نسل سے اسماعیل کو آنا ہے اور اسماعیل کی نسل سے کسی حسین کو پیدا ہونا ہے۔ ابراہیم نے پلٹ کر بھی ہاجرہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے مقام صبر کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر تو اہل بیت نے کیا ہے کہ اگر علی چاہے تو اینٹ کو اشارہ کرے تو سونے میں بدل جائے، لیکن یہودی کے باغ میں کام کریں، طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ ایک بھی سیدزادی اگر بد دعا دیتی، خود سیدہ سلام اللہ علیہا اگر ان عربوں کو بد دعا دیتی تو نیست و نابود ہو جاتے۔ طاقت کے ہوتے، بھائی سب سے بڑا صبر تو خدا نے کیا نا۔ اس دھرتی پر کتنی مخالفت ہے پروردگار عالم کی، کہ ذرا سیاروں پہ اور جہازوں پہ سفر کرو تو پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات ایک نقطہ ہے، اور نقطے کے اندر اس ذرے کی کیا حیثیت ہے، اور یہ ذرہ پورے یونیورس کے خالق کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا میں تیری مخالفت کروں گا، لیکن وہ رب دیکھتا رہتا ہے کہ جی لے قیامت کا دن بھی تو آئے گا۔ اثر یہی ہے، کمال اہل بیت یہی ہے کہ صبر کریں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے، جوانی میں آتا ہے، مختلف جذبات اس کے وجود میں امٹ پڑتے ہیں۔ ریاست کی محبت تھی جس نے لوگوں کو دشمن اہل بیت بنایا۔ 70,000 ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا گیا۔ میڈیا کی طاقت تو دیکھیے اس زمانے کا میڈیا، کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو تعجب کر کے کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا علی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو علی کا کیا کام تھا مسجد میں جانا۔ مصلحت الہی تھی کہ مولا علی کی شہادت کہاں پر ہو؟ مسجد میں ہو۔
ہر چیز میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پیغام رکھا ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے معصومین کا کہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مومنین پریشان ہوں گے، مسلمین پریشان ہوں گے، کبھی کبھی باطل اتنا ابھر کے آتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اس زمانے میں فرمایا مومنوں گھبرانا نہیں، قرآن کی آیت ہے، فرمایا جو باطل ہے اس کی مثال جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، یا ایک محاورہ اردو میں سنتے سراب، دور سے نظر تو آتا ہے پر ہوتا نہیں ہے۔ آپ صرف میں کپڑے دھوتے ہو، اوپر کیا جمع ہو جاتی ہے؟ جھاگ۔ نظر تو بہت آتی ہے لیکن بائی ٹائم آہستہ آہستہ وہ جھاگ اتر جاتی ہے اور پانی خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حق کی مثال پانی کی طرح ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زمانے کا میڈیا کئی سالوں تک حق کو چھپائے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ جھاگ ختم ہو جائے گی اور حق ظاہر ہو جائے گا۔ تو آج جو سعودی عرب کی جھاگ اتنے سالوں سے مسلمانوں کے ذہنوں پہ چڑھی ہوئی تھی، یہ دفاع حرمین میں جلوس نکالنے والے، شان صحابہ کے نعرے مارنے والے، ناموس رسالت کے نعرے مارنے والے، آج سارے نعرے خاموش ہیں۔ آج غیرتیں کہاں گئی ہیں؟ تو یہ وہ جھاگ تھی جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اور آج بھی حق آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی مصیبتیں شیعوں پر آئیں، کتنے مظالم امریکہ نے اور اسرائیل نے شیعہ حکومتوں پہ کیے، لیکن آج تک بھی وہ حق پہ کیا ہیں؟ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو وقت یہ نقاب ہے جو لوگ اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، اور کتنی دیر تک نقاب لگے گا؟ دنیا میں نقاب لگاؤ گے، آخرت میں چہرے سے نقاب اتار دیا جائے گا، تو بالآخر حق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک خبر خوش بھی ہے کہ ظلم نے اپنے چہرے سے آج نقاب اتار دیا ہے۔ جب تک پالیسیز تھی، انہوں نے وحدانیت خدا کا، توحید کا نعرہ مارا، اپنے علاوہ ہر کسی کو مشرک اور کافر مانا، کفر کے فتوے دیے، قتل کے فتوے دیے، اور آج وہی محافظان حرم اور خانہ کعبہ اور مدینہ کس چیز کے محافظ بنے ہوئے ہیں؟ انڈیا کی فحاشی کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اس کے ناچ گانے کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ویسے ہی تھے، لیکن اپنے چہروں پہ نقاب لگایا ہوا تھا۔ یہ تو وقت ہے اور امام زمانہ ہے جس نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے۔ تو کبھی معصوم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اندھیرا آ جاتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ تجھے کچھ نظر نہیں آتا، بس تو یہ کبھی کبھی احساس کرتا ہے کہ ہر جگہ سیاہی سیاہی ہے، اور اتنے سالوں سے سن رہے ہیں کوئی امام ہے، کوئی امام زمانہ ہے، اہل بیت ہیں، تو فرماتے ہیں اس اندھیرے میں بھی خدا ایک چھوٹا سا نور نقطے کے برابر بھی ظاہر کرتا ہے، تاکہ مومنین کے وجود میں یقین پیدا ہوتا رہے کہ میرا مذہب حق تھا اور میں حق پہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا شیطان کا کمال یہ ہے کہ شیطان، یاد رکھنا، سب سے پہلے تمہاری محبتوں کو چینج کر دیتا ہے۔ اب یہ تمہیں فوکس کرنا ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت کرنی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے خواہشات نفسانی۔ خواہشات نفسانی کا جب غلبہ ہوتا ہے، انسان دشمن اہل بیت اور دشمن خدا بن جاتا ہے، اور جب عقل کی حکمرانی ہوتی ہے تو انسان میں سمجھ تمار بن جاتا ہے، انسان ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، انسان سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ اصل چیز ہے عقل کی حکمرانی۔ اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو ان پہ تبرہ کر رہا ہوں، تبرہ کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن کے اوپر نفس کی حکمرانی تھی، اور تولہ کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن کے اوپر عقل کی حکمرانی تھی۔ اہل بیت کا تولہ کیا جاتا ہے کیونکہ اہل بیت عقل کل تھے، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے وجود پر خواہشات نفسانی کی حکومت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کس میدان میں کھڑا ہے؟ کیا تیرے اوپر عقل کی حکمرانی ہے یا تیرے اوپر نفس کی حکمرانی ہے؟ تجھے یہ دیکھنا ہے تیرے دل کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو یہ جو واجب و حلال و مستحب و مکروہ ہے، یہ خدا کیوں بتاتا ہے؟ بھائی اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ کہتا بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، اللہ کو کیا ملے گا؟ میری نماز پڑھنے سے خدا کو کون سا کمال مل جائے گا کہ بندہ نماز پڑھے اور خدا کو؟ میرے چوتھے امام کے جملے ہیں، انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ، اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ اب اس ذرے کو جو کمال عطا کرتا ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ مجھ سے روزہ کیوں رکھواتا ہے؟
اللہ مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ وہ صرف اسی لیے دیتا ہے تاکہ تمہارے وجود میں عقل کی حکمرانی آ جائے۔ اے جماعہ، جب تو باڈی بلڈنگ کرتا ہے تمہارے بازو کے مسلز کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح برین کے مسلز بھی کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط ہونے چاہیے۔ ایک علی والا جب نگاہ حرام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور غلام نگاہ حرام بن جائے، اسے یہ حق نہیں کہ مجلس میں آ کے بولے میں غلام علی ہوں۔ غلام علی ہو تو تمہارے اوپر عقل کی حکمرانی ہو۔ یہ جوان رات کے اندھیروں میں جب موبائل اٹھائے اور اس کی نگاہیں حرام کی طرف پلٹ کے جائیں، یہ خاتون جب بازاروں میں چلے اور جلوہ گری کرے، اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے میں سیدہ زہرا کی غلام ہوں۔ نہیں، تو غلام نہیں ہو سکتی، تو غلام نفس ہے۔ یہ تولا اور تبرہ کا میدان ہے۔ شیعہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ تولا کا مطلب یہ ہے عقل کی حکمرانی، اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس پہ لعن و طعن کیا جائے، اور جن لوگوں نے نفس کو مانا تھا ان کے اوپر کیا کیا جائے؟ تبرہ کیا جائے۔ اب دیکھیے شیطان کس ٹیکنک سے بندے کے اوپر کھیلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ریئل ہیروز دیے، اللہ نے آپ کو حقیقی ہیرو دیے۔ ہیرو کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر صفات کمالیہ۔ ہاں، آپ کے 4 بیٹے ہیں لیکن ایک سے آپ بڑا پیار کرتے ہو، کیوں؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ بڑا نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، سخی ہے، پڑھائی میں بڑا تیز ہے، لہٰذا مجھے اس سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ بندوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ ہاں، پہلے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، مثلا پھر بندہ شادی کرے، اگر عورت بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، تو وہی محبت آہستہ آہستہ کم رنگ ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمال اب نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر بندہ خوش اخلاق ہو، صفات کمالیہ جسے بولتے ہیں، صفات حسنہ جس کے اندر بڑھتی جائیں، اتنی انسان کے اندر کیا ہوتی جاتی ہے؟ محبت۔ معصوم فرماتے ہیں سفر کرو تاکہ مومن کا پتہ چلے۔ آپ نے سفر کیا، آپ کو پتہ چلا یہ بڑا ایثار کرنے والا، قربانی دینے والا، خدمت کرنے والا اہل بیت کا خادم ہے، آپ کی اتنی کیا بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی۔ تو اہل بیت میں صفات کمالیہ ہیں، ایک بھی بری صفت آپ کو اہل بیت کے اندر نظر نہیں آتی، کیونکہ معصوم ہیں، سخی بھی ہیں، علم سے مالا مال بھی ہیں، صبر اپنے کمال پر ہے، عبادت اپنے کمال پر ہے، لہٰذا بندہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی شخصیات ہوں، آپ اس کے کیا بنتے ہیں؟ عاشق بنتے ہیں۔ تو اب غور کیجیے گا، اللہ نے آپ کو ریئل کیریکٹر دیے، یعنی خواتین میں اعلیٰ ترین کیریکٹر ڈھونڈنا چاہیں تو خدا نے سیدہ فاطمہ جیسا کیریکٹر دیا۔ جوانوں میں اگر کیریکٹر ڈھونڈنا ہے تو کربلا میں آؤ، خدا نے تجھے علی اکبر جیسا کیریکٹر دیا۔ بچیوں میں اگر کیریکٹر ڈھونڈنا ہے تو خدا نے آپ کو جناب سیدہ سکینہ جیسا کیریکٹر دیا۔ بھائی کی بھائی سے محبت دیکھنی ہے تو آؤ، کربلا میں خدا نے جناب حضرت عباس جیسا کیریکٹر تجھے عطا کیا۔ تو ہمارے پاس کیریکٹرز کی کمی نہیں ہے، بہترین کیریکٹر آپ نے دیے۔ لیکن شیطان بھی تو چاہتا ہے نا کہ آپ محبت کرو، لیکن شیطان کو پتا ہے کہ بندہ محبت کرتا ہی کمال سے، تو اب وہ باکمال کیریکٹر کی طرف لے جائے تو پھر وہ یہ تو وہی کام ہوا جو اہل بیت کا کام ہے۔ اب شیطان یہ تو نہیں بولے گا ابراہیم سے محبت کرو، عیسیٰ و موسیٰ سے محبت کرو، مولا علی و حسن سے محبت کرو۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کو فیک کیریکٹر بنانے، جھوٹے کیریکٹر بنانے۔ اب ان جھوٹے کیریکٹر سے آپ کو کیا کروانی ہے؟ محبت کرو۔ یہ جعل حدیث کا جو ٹاپک ہے، بڑا ٹاپک ہے کہ ایسے ایسے کیریکٹر جو کری کیریکٹر تھے، جھوٹی حدیث ان کے لیے گاڑی گئی۔ اب ایک بندہ چاہے آپ یزید سے محبت کرو تو یہ تو نہیں بولے گا نا یزید ظالم تھا، فطرت کا تقاضا ہے بندہ ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ کیریکٹر بناتے ہیں، کاتب وحی کا بیٹا تھا، یزید نمازی تھا۔ یہ پڑھے جو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ پازیٹیو چیزیں یزید میں لاتے جاتے ہیں۔ وہ تو کبھی نہیں بولیں گے نا فلاں قاتل سیدہ تھا، قطعاً، کیونکہ پتہ اگر بول دیا تو بندہ اس کیریکٹر سے کیا کرے گا؟ کوئی اس کیریکٹر سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ فیک کیریکٹر کو۔ مثلا ایک نعت خان تھا اہل سنت کا، مجھے تو حیرت لگی، اس نے اپنا اسٹوڈیو بنایا، بڑا کام کر رہا ہے ابھی۔ تو پہلے اہل بیت کی وہ بریلوی مائنڈ سیٹ ہے، وہ سعودیہ کا مخالف ہے۔ ریال پہ اس نے ایک نعت بنایا تھا، یہ چکر ریال کا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا اس نے نعت بنایا کہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ معاویہ مجھ سے ہے، میں معاویہ سے۔ نعت ہے اس کی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی اسے پوچھے ریفرنس کہاں سے ہے، ریفرنس نہیں ہے۔
کئی ایسی جھوٹی حدیثیں گاڑی گئیں تاکہ فیک کریکٹر میں اندر کوالٹیز پیدا کی جائیں. اب ظاہر ہے مسلمان جب سنے گا رسول نے فرمایا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. فطرت کا تقاضا ہے, جہاں جہاں کمال ہے وہاں وہاں محبت ہے. اب ان کو چھوڑیے, ذرا فلموں کی طرف آئیے. یہ فلموں میں جو ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کا کریکٹر بنایا جاتا ہے تو کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا اس ہیرو کے مقابلے میں ویلن ہوتا ہے. ویلن مطلب وہ بندہ جس کے اندر گندی صفات ہے, ہیرو مطلب وہ بندہ جس کے اندر اچھی صفات ہے. تبھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی انگریزوں کا اسپائڈر مین سے محبت کرتا ہے, بیٹ مین سے محبت کرتا ہے, آئرن مین سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. حال آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی فلمی کیریکٹر ہیں وہ سارے فیک ہیں. آپ فیک کیریکٹر سے آپ کا بچہ کیا کرتا ہے؟ محبت. بچے کا قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ اس فیک کیریکٹر میں کمالی صفات کو جمع کر دیتے ہیں. مثلا دکھاتے ہیں اسپائڈر مین ایک بہادر کیریکٹر ہے, غریبوں کی مدد کرنے والا ہے, لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے والا ہے. ویلن کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ شہر کو نقصان دینا, لوگوں کے ناموس اور عزت کو نقصان دینا, لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا, لوگوں کو لوٹ لینا. یہ کیریکٹر برا کیریکٹر ہوتا ہے اور اس کے مد مقابل میں ایک فیک کیریکٹر بنایا جاتا ہے اور اس فیک کیریکٹر میں اچھی کوالٹیز ڈالی جاتی ہیں کہ مثلا وہ گنڈوں کو مار رہا ہے, وہ لوگوں کو مال دے رہا ہے, تو لہٰذا اس بچے کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کیریکٹر سے محبت ہو جاتی ہے. مثلا پچھلے زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا زورو کا کیریکٹر ہوتا تھا, تو تھا تو چور, لیکن آپ اس کیریکٹر سے محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ امیروں کا مال لوٹتا تھا اور غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتا تھا. تو جہاں جہاں اچھی صفات ڈالی جاتی ہیں بندہ اس کیریکٹر سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو یہ شیطان کا کام تھا کہ اس کے بجائے کہ انسان عاشق علی بنے, دنیا کو اسپائڈر مین کا عاشق بنا دیا جائے. ڈائریکشن آپ کی ہٹائی جا رہی ہے کارٹونز کے ذریعے, موویز کے ذریعے, ڈراموز کے ذریعے. یہ سارا ڈرامہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ سارے فیک کیریکٹرز ہیں. ترکی کا ڈرامہ ہو یا کوئی بھی ہو, ارطغرل کا باپ ہو, یہ سارے فیک کیریکٹرز ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. اب اس کے مطلب میرا بچہ 10 گھنٹے, 20 گھنٹے, 40 گھنٹے, 80 گھنٹے فیک کیریکٹر کا عاشق بنے. امام زمانہ نہیں بولیں گے تو اتنے گھنٹے میرا عاشق کیوں نہیں بنتا؟ جب اللہ نے تجھے ریئل کیریکٹر دیے ہیں. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. کس کی طرف؟ فیکنس کی طرف. اب آپ کی پوری محبت کہاں لگتی ہے؟ ایک فیک کیریکٹر میں. اب ہوتا کیا ہے؟ جس کیریکٹر سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کیریکٹر خدا کی مار ہو اس پر جو مطلب کے لیے قرآن کا مطلب بدلتا ہے. اسے جنت ملے گی جس کو حیدر سے محبت ہے, وہ دوزخ میں چلے گا جو علی کے گھر سے چلتا ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت میں کمی ہے, بس ایک جملہ اور ربط مصیبت. جب کیریکٹر سے محبت ہو جاتی ہے تو یہاں تک والا اسٹیپ تو بڑا سمپل آپ کو لگا, لیکن اگلا اسٹیپ بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. جب آپ کیریکٹر کی محبت میں ڈھل جاتے ہو, اب آپ اس کیریکٹر کو فالو کرتے ہو. وہ جیسے کپڑے پہنے گا آپ پہنو گے, وہ جس اسٹائل میں بات کرے گا آپ کرو گے. اب اس کیریکٹر کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. آج سوال یہ ہے کہ میری ماں بہن جب لباس پہنتی ہے یہ کس کیریکٹر کو فالو کرتی ہے؟ آج میرا جوان جب کپڑے پہنتا ہے یہ کس کیریکٹر کو فالو کرتا ہے؟ جب لفظ فیشن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رول ماڈل دنیا کے کیریکٹر ہیں, میرا رول ماڈل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. میں نے اہل بیت کے کیریکٹرز کو مجلس تک محدود کر دیا. اس کیریکٹر کی میری زندگی میں زیادہ آنا جانا نہیں ہے. میری زندگی میں کن کیریکٹرز کا آنا جانا ہے؟ جو فیک کیریکٹر ہیں جو شیطان نے بنائے. اس زمانے میں بنو امیہ نے فیک کیریکٹر بنائے. آج کے زمانے میں یہ لشکر ابو سفیان یا سفیانی لشکر آئے گا,
یا دجال امام کے زمانے سے پہلے آئے گا، ظہور سے پہلے آئے گا، اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں فیک کریکٹر بنا دے اور آپ کو اہل بیت سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ اہل بیت کو مجلس کی حد تک نہیں ماننا، بلکہ مومن گھر میں بھی جائے تو وہاں پہ اہل بیت کا کردار نظر آئے۔ یہ جوان آفس میں جائے، اس کا دکان اگر کسی بازار میں ہونا تو لوگ پوچھیں کہ بھائی کس دکان سے خریداری کروں، تو سب لوگ یہ بولیں کہ ان 10 دکانوں میں جو ایک دکان ہے یہ علی والے کا ہے، یہ کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتا، یہ کبھی مال میں اونچائی نیچائی نہیں کرتا، آپ اس سے جا کر لیں۔ اگر کوئی شیعہ آفیسر ڈی سی اور ایس پی بنے تو دنیا یہ بولے سارے آفیسر راشی ہوتے ہیں، لیکن علی والا کبھی رشوت نہیں لیتا۔ یہی جملہ ہے، یہی ٹھنڈک ہے اہل بیت کے دل کی کہ شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا۔ مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان تکلیفوں کا مرہم کیا ہے؟ ہاں سیدہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کوئی تو مرہم ہوگا نا بی بی کی تکلیف کا۔ ایک ہدف، ایک مقصد، ایک ریولیشن کو لے کر چلے تھے، یعنی اس پوائنٹ سے چلے تھے اور ایک پوائنٹ پر امت کو لا کے کھڑا کرنا تھا۔ آج آپ اسی راستے کے چلنے والے ہیں اور آپ کو اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے۔ اور جب محنت کرنے والے کا مقصد پورا ہوتا ہے، ایک شہید کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اسلام کا نام بلند ہو جائے۔ کوئی اپنے ملک کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی دے اور اس ملک والے غداری کریں تو شہید کا خون رائے گاں جاتا ہے۔ سیدہ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کا صلہ کیا ہے؟ کہ جوان ولایت والی زندگی گزارو، عقل والی زندگی گزارو۔ جنہوں نے نفس کی اتباع کی انہوں نے بیوی کی پسلیاں توڑی۔ جو خواہش نفس کے عاشق بنے تیری کربلا آج ہے اور تیرا نفس وہی رے کی حکومت کا دانا۔ سوال یہ ہے کہ تو کس کے لشکر میں جا رہا ہے؟ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا دعا کریے ہم شہدائے کربلا میں مشہور ہو جائیں۔ یہ حدیث کا جملہ تو نہیں ہے لیکن مشہور ہے، کل یوم ناشورا وکل ورز کربلا۔ تیری کربلا آج ہے تو خود دیکھ، آج حسین کے لشکر میں کھڑا ہے، مد مقابل میں کھڑا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں ایک قدم ہماری طرف آ، ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ جملہ ہے کہ اے مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں میں آنسو آئے نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میرے چھٹے ماں فرماتے میری دادی زہرا کھڑی ہو جائے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ ہمارے غم میں رونے والا ہے۔ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے بیویوں کو تماچے مارے تھے، یہ ابھی زندہ تھے، ظالموں نے آگ کا دروازہ غیرت مند جوان بیٹھے ہو،
آپ کے سامنے کوئی آپ کی ماں کو تماچا مارے، مومن بتا تجھ پہ کیا گزرے گی؟ کہنے لگا مولانا میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تصور کرو حسن پہ کیا گزرے، حسین پہ کیا گزرے۔ تو مومن مولا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا علی ہم دونوں کا ایک سوال ہے، ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ کیسا سوال؟ کہ مولا سوال یہ ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا پتہ کیا ہے؟ کوئی کہنے لگا یا علی اگر مرد بے اولاد ہو۔ امام نے کہا یہ مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا قرض دار ہو۔ امام نے کہا یہ مصیبت نہیں ہے۔ کہ اگر یتیم ہو جائے۔ امام نے کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہنے لگے یا علی آپ خود بتائیے۔ کہتا جیسے کہ علی آپ خود بتائیے۔ کہتا علی کے چہرے کا رنگ سفید ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے یا علی غلطی ہوئی ہے معاف کریے گا۔ فرمایا نہیں تیرا سوال ایسا تھا یا علی بتائیے۔ فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مرد فاتح ہے بدر و حنین، مرد فاتح ہے خیبر خندق، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے۔ اس کی بیوی کو مارا جائے، وصیت رسول کا پابند ہو۔ کیا کیا گزری میرے مولا علی پہ، دوڑی دوڑی فضائیں یا علی جلدی آئیے، سیدہ نے آپ کو بلایا ہے۔ مولا جیسے گھر میں پہنچے، سیدہ مصلی پہ تشریف فرما گئے۔ روایت کے جملے بی بی تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، ظالموں نے بازو توڑا تھا۔ فضا باہر چلی جاؤ، میں علی سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے مولا غائب، فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں۔ اتنا سننا تھا علی کا کلیجہ گلا۔ فرمایا زہرا جان یہ باتیں نہ کرو، تیرے بعد علی کی زندگی نہ رہے گی۔ اگلے جملے نے مولا علی کو تڑپا دیا۔ فرمایا علی جان میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لینا۔ علیزو غلطی کا نام سننا تھا، علی زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا زہرا آپ اور غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، میرے گھر میں آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا، میرے
घर में चक्कियां पीसी। अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आप पे आग का दरवाजा गिराया गया। कन्हैया ले, मैंने बाबा से सुना था जिस बीवी से शोहर राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगी। अगला जुमला फरमाया या अली कफनी बिल्लैल दफनी बिल्लैल। अली मुझे रात में कफन करना। एक और वसीयत की अली जब मुझे कफन करो मेरे बदन से मेरी पैराहन न उतारना। मुझे नहीं पता बीवी क्या छुपाना चाहती है, इसीलिए अस्मा फरमाती है जब अली गुस्ल दे रहे थे धारे मार मार के रोने लगे। मैंने कहा अली बुलंद बुलंद आवाज से क्यों रो? फरमाया अस्मा मैंने टूटी हुई मछलियां देखे। मुझे नहीं पता था मुझसे क्या छुपा रही है। बस आखिरी जुमले से मर्दमा गुस्ल दिया, कफन दिया, घर के सहन में सैयदा का जनाजा। एक मर्तबा मौलाने का बच्चों माँ से खुदा हाफिज कर लो। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा के सर के बोझ से लेने लगे। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा के चेहरे के बोझ से लेने लगे। हसन आगे बढ़े, माँ के हाथों का बोझा लेने लगे। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया हुसैन अम्मा से जाकर खुदा हाफिज करो। लेकिन हुसैन अपनी जगह से नहीं उठ रहे, रो कर कहने लगे कलमीने या उम्मा। अम्मा अपने हुसैन से बातें करो, जब तक बुलाओगी नहीं मैं नहीं आऊंगा। रिवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा बंदे कफन खुले, दो हाथ बाहर आए, आजा मेरे लाल, आजा मेरे सीने से लग जा। मौला हुसैन आप यतीम हुए, मार सीने से लगाया। काश कोई करबला सकीना को सीने से लगाता, कभी शिमर दबा से मारता था, कभी जालिम ताबियार परवरदिगार सैयदा की मजलूमियत का बादशाह हमारे मौला और आका इमाम का ज़हूर फरमा। हम सबको मौला के अवाम और अंसार में शरीक रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अभी
میرے حسین ایسے نہیں کہتے. دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا. تم بلاؤگی تو پاس آؤں گا میں. ٹوٹی بندی کفن فاطمہ نے کہا آ جا اے میری جان تجھ پہ قربان ماں. جب حسین آ کے لپٹے تو بولی ماں